बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قبل اس کے کہ ہم حضرت کے پسندیدہ مصنفین اور پسندیدہ کتابوں کا ذکر کریں اور ان استاد محترم کا ذکر کریں کہ جنہوں نے حضرت کو بہت زیادہ متاثر کیا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے بچپن کا ایک واقعہ ذکر کر دیا جائے جو بڑا ہی دلچسپ ہے۔ حضرت نے خود تحریر فرمایا ہے، لکھتے ہیں کہ یاد آتا ہے کہ میں اسکول کی تیسری جماعت میں تھا۔ اس زمانے میں یہ عمر کھیلنے کھانے کی سمجھی جاتی تھی اور مجھے کوئی اصول یاد ہو یا نہ ہو، یہ اصول یاد تھا، اس لیے کھیلنے سے زیادہ اور کھانے سے کچھ کم دلچسپی تھی۔ پڑھائی لکھائی بدرجہ مجبوری ہوا کرتی تھی۔ ایک دن کلاس میں ہمارے ماسٹر فضل الرحمان صاحب مرحوم و مغفور نے ایک اصول سمجھایا کہ جس لفظ کے آخر میں یا ہو وہ مؤنث ہے۔ چھٹی کا وقت آیا، ماسٹر صاحب نے تمام طلبہ کو ہدایت دی کہ اس قاعدے کو سوچ کر آنا، کچھ مثالیں بھی تیار رکھنا۔ دوپہر کا وقت، بہت تیز گرم ہوائیں چل رہی تھی۔ میں ماسٹر صاحب کے بتائے ہوئے قاعدے پر غور کر رہا تھا۔ اسی مرحلے غور و فکر میں خیال آیا کہ بے شک مرغی تو مؤنث ہے، مگر ہاتھی اتنا بڑا جانور یہ مؤنث کس طرح ہو سکتا ہے؟ جوش تحقیق میں ماسٹر صاحب کی قیام گاہ پہنچا، کنڈی کھٹکھٹائی، ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اٹھے، دروازہ کھولا اور شفقت سے پوچھا، اس چلچلاتی دھوپ میں کیوں گھوم رہے ہو؟ میں نے ہاتھی کے سائز کا مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان کی آواز بلند ہوئی، بیوقوف، کل صبح سمجھاؤں گا، پہلے خود سوچو۔ واپس ہو گیا، راستے ہی میں تھا کہ سوچ کا ایک اور خلاصہ سامنے آ گیا۔ میرا نام ولی اور اس کے آخر میں بھی یا ہے، میں کیسے مؤنث ہو سکتا ہوں؟ اس خلاصے نے مجھے پھر ماسٹر صاحب محترم کے حجرے تک پہنچا دیا۔ ماسٹر صاحب، یہ اصول بالکل غلط ہے، ہاتھی اور میں مؤنث کس طرح ہو سکتے ہیں؟ میں سراپا سوال تھا۔ ماسٹر صاحب نے سمجھا بجھا کر مجھے روانہ کر دیا اور چلتے چلتے کہا کہ اور سوچو۔ میں گول یا کے چکر میں چوڑا ہو رہا تھا اور مثالیں دماغ کے پردے پر جا رہی تھی۔ ماسٹر صاحب نے جو قاعدہ سنایا تھا وہ ٹوٹتا بکھرتا جا رہا تھا، مگر ماسٹر صاحب کی بات تھی، عقل اسے بھی انکار کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابا جی دادا جان حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمہ اللہ کے حجرے کی مرمت ہو رہی تھی۔ عصر کے بعد ابا جان مولانا منت اللہ رحمانی کے ہمراہ اس حجرے میں چلا گیا۔ مستری چھت کی مرمت کر رہا تھا۔ ابا جان نے اسے مخاطب کیا، مستری۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے لب کشائی کی، بالکل غلط۔ ابا جان نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ سامنے مستری کی معاون عورت کھڑی تھی۔ میں نے کہا عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ مستری وہ مسترا جو چھت میں کاریگری کر رہا تھا۔ ابا جان نے دریافت کیا کہ یہ فرق تم نے کہاں سے سیکھا؟ مجھے احساس ہو چلا تھا کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے، مگر جی کڑا کر کے میں نے کہہ دیا کہ ماسٹر صاحب نے بتایا ہے۔ مغرب کے بعد ابا جان اور ماسٹر صاحب کی موجودگی میں نے اپنی تحقیقات انیقہ پیش کی، پھر ماسٹر صاحب کے قاعدے پر اپنے اشکالات واضح کیے۔ دونوں نے سمجھایا، دونوں نے ہمت افزائی کی۔ میں مولوی حبیب الرحمان صاحب کی خدمت میں قرآن پاک سنانے جا رہا تھا اور ماسٹر صاحب کے الفاظ میرا پیچھا کر رہے تھے، سوچو اور سوچو۔ شاید یہی وہ دن تھا جب کسی موضوع پر سنجیدہ غور و فکر کی بنیاد پڑی۔ یہ اس وقت ہوا جب میں کسی کام میں سنجیدہ نہیں تھا، چھوٹی سی عمر تھی، کھیلنے کے دن تھے۔ اپنے پسندیدہ مصنفین اور پسندیدہ کتابوں کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں، میری سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب قرآن حکیم ہے۔ اردو میں میرے پسندیدہ لکھنے والے ہیں علامہ مناظر احسن گیلانی، رشید احمد صدیقی، مولانا عبدالماجد دریابادی، شورش کاشمیری، ماہر القادری۔ یہ بھی سچائی ہے کہ علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلمان ندوی نے اردو کو تحقیق و تصنیف کا آہنگ عطا کیا۔ شاعروں میں مجھے داغ دہلوی، ریاض فانی بدایونی، بہادر شاہ ظفر، اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی کی زبان اور انداز بیان زیادہ پسند ہے۔ میں شاعری میں تعقید اور فلسفہ نگاری کو پسند نہیں کرتا، اکبر الہ آبادی سے بھی متاثر ہوں۔ اردو زبان و ادب کے لحاظ سے میں نے مولانا عبدالماجد دریابادی، رشید احمد صدیقی اور ماہر القادری کی تحریروں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ فکر و نظر کے لحاظ سے اردو کی جس کتاب نے مجھ پر بڑا احسان کیا وہ ہے ترجمہ قرآن از حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ مع حاشیہ۔
فکر و نظر کے لحاظ سے اردو کی جس کتاب نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے وہ ہے ترجمہ شیخ الہند۔ اس کے سوا لامذہبی دور کا علمی اور تاریخی پس منظر از مولانا تقی امینی اور کتابیں جنہوں نے دنیا بدل ڈالی مولانا غلام رسول مہر، انہوں نے بھی میرے لیے غور و فکر کی نئی راہیں کھولی ہیں۔ جب موقع ملا مطالعے میں منہمک ہو گیا، وقت کی کوئی پابندی نہیں، مگر عشاء کے بعد دیر رات تک پڑھنے کا عادی رہا ہوں۔ مطالعے کی رفتار بحمد اللہ اچھی خاصی تیز ہے، پڑھی ہوئی چیزیں یاد رہتی ہیں، سفر میں 2-3 کتابیں ساتھ رہا کرتی ہیں، اور رات کو بستر پر 15-20 صفحات اب بھی پڑھ لیا کرتا ہوں۔ ٹرین اور ہوائی جہاز پر پڑھتا ہوں، کار میں پڑھنا اب مشکل ہے۔ مطالعے کے دوران کچھ خاص سطروں پر نشان لگاتا ہوں، حاشیہ بھی چڑھا دیتا ہوں۔ کوئی خاص بات دماغ میں آ گئی جو ان سطروں سے متعلق ہے تو صفحے کے کنارے لکھ دیتا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مناسب شعر ذہن میں کوند گیا تو اسے بھی جڑ دیا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کتاب میں کوئی اہم بات نظر آ گئی تو اس کا اشارہ کتاب کے بالکل ابتدائی صفحے پر لکھ دیا، یا کتاب کے خاتمے کے بعد جو خالی صفحہ ہوتا ہے اس پر لکھ دیتا ہوں۔ اپنے علمی سفر کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ جامعہ رحمانی مونگیر میں ہدایت تک پڑھنے کے بعد مجھے دارالعلوم ندوۃ العلماء بھیجا گیا۔ 1 سال ندوے کی فضا میں گزرا۔ حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی رحمہ اللہ نے روانگی کے وقت مجھے سمجھایا تھا کہ تمتو زہر گوش یافتم، زہر خرمن خوش یافتم۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اچھے دن گزرے۔ اس زمانے میں دارالعلوم میں 200 سے کم طلبہ ہوا کرتے تھے، اکثر و بیشتر طالب علم مہذب ہوتے تھے، بولنے کی زبان اچھی تھی جس کا مجھ پر خوشگوار اثر پڑا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 2 اساتذہ سے باقاعدہ فائدہ اٹھاتا تھا، مولانا محمد اویس اور مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن العظمی اطال اللہ عمرہ بالصحہ والسلامہ۔ کسی خاص درجے کا پابند نہیں تھا، بس دونوں بزرگوں سے استفادے کی راہ بنا لی تھی۔ دارالعلوم ندوہ میں عربی اور اردو کتابوں کے مطالعے کا زیادہ موقع مل جاتا تھا۔ 1 سال کے وقفے میں جتنی کتابیں مطالعے میں آئیں ان میں حجت اللہ بالغہ اور مذہب و عقلیات مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمہ اللہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ حجت اللہ بالغہ کے مطالعے میں مولانا محمد اویس صاحب کے علم کی زکوٰۃ وصولتا تھا، اور ایک زمانے تک مذہب و عقلیات کو علم کلام کی کافیہ کہتا رہا ہوں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 1 سال گزارا، پھر دارالعلوم دیوبند پہنچا جہاں 2 سال باقاعدہ درجوں میں شریک ہوتا رہا۔ تقریباً 3.5 سال دیوبند میں رہا۔ عربی اردو ادب کے علاوہ حدیث اور فقہ کی کتابوں کو دیکھتا اور پڑھتا رہا۔ دارالعلوم دیوبند میں سب سے زیادہ علامہ محمد ابراہیم صاحب سے متاثر رہا۔ وہ حکمت شریعت اور حدیثوں کے درمیان تطبیق میں بڑی دسترس رکھتے تھے اور غیر معمولی صلاحیت کے مالک تھے۔ کئی عربی، فارسی اور اردو کی کتابیں ان کے مشورے سے پڑھیں۔ حضرت مولانا فخر الدین احمد صاحب شیخ الحدیث اور حضرت مولانا فخر الحسن صاحب بھی بڑی قیمتی شخصیت کے مالک تھے۔ دوسرے اساتذہ کرام کے علاوہ ان 2 بزرگوں کا بھی مجھ پر بڑا احسان ہے۔ جو حضرت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں کہ حضرت کی تاریخ پیدائش 5 جون 1943 ہے، آبائی وطن مونگیر ہے جو بہار کے اندر ہے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے جامعہ رحمانیہ سے جو مونگیر کے اندر ہے۔ اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ کی فراغت ہوئی ہے دارالعلوم دیوبند سے۔ فراغت کا سال ہے 1964، اور آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں بیعت عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں۔ آپ بر صغیر کے نامور عالم دین، ممتاز شیخ طریقت اور دینی و عصری علوم کی جامع شخصیت ہیں۔ آپ کا تعلق خانوادہ سادات سے ہے، اور آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی اولاد ہیں۔ آپ کے والد امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی گزشتہ صدی کے عظیم عالم اور نامور قائد تھے۔ آپ کے دادا حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمہ اللہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی اور اپنے دور کے باکمال صاحب نسبت شخص تھے۔ مولانا محترم عالی نسب اور عالی نسبت شخصیت ہیں۔ نمایاں تعلیمی خدمات کی وجہ سے کولمبو یونیورسٹی نے آپ کو PhD کی اعزازی ڈگری دی ہے۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری، امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے امیر شریعت، خانقاہ رحمانی مونگیر کے سجادہ نشین، رحمانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ممبر ہیں۔